اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں ہم سے ملاقات کی امید نہیں کہ اس کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ، اسے بدل دو، تو کہہ دیجئے میرا کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے میں اسے بدل دوں، میں اس کی تابع داری کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے تھے تو ان میں جو شر پسند لوگ تھے وہ کیا کہتے تھے کہ اچھا ہم تم پہ ایمان تو لے آئیں گے لیکن کیا ہے کہ یہ آیتیں بدل دو، اس میں کچھ احکامات بدل دو، ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے، یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ بات ہمیں پسند نہیں، اس میں کچھ رد و بدل کر دو تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب اور ان لوگوں کے جو اعتراضات تھے اس کو یہاں اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ہماری آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں، بینات، روشن اور واضح آیتیں۔ وہ روشن اور واضح آیتیں کون سی تھیں؟ وہ کون سی آیات تھیں؟ وہ کون سی روشن واضح آیات تھیں جو ان کے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو وہ کہتے تھے کہ ان کو اس کتاب میں سے نکال دو، ان میں رد و بدل کر دو تو پھر ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ تو وہ کون سی آیتیں تھیں جہاں ان کے بتوں کی مذمت کی جاتی تھی، ان کو بتوں کی پوجا سے منع کیا جاتا تھا، ان کے رسم و رواج کی مذمت کی جاتی تھی، اللہ کے ایک وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان لانے کے لیے ان کو کہا جاتا تھا۔ جب یہ سب کچھ کہا جاتا تھا تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ پھر وہ کہتے تھے کہ چلو کچھ ڈیل کر لیتے ہیں، کچھ تم اپنی کتاب کو چینج کر لو، کچھ ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو کوئی درمیانی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کو یہاں پر کھول کے بیان کر دیا کہ جو جن آیتوں کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ ان کو بدل دو، یہ تو اللہ کی طرف سے آتی آیتیں، اور رسول ان کو کیا جواب دے رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہیں، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو میں اپنے رب کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تمہارے سامنے نہ پڑھتا اور نہ وہی تمہیں اس سے خبردار کرتا، کیونکہ اس سے پہلے تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون۔ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک گناہ گاروں کو کامیابی نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے جب وہ اس طرح کے مطالبات رکھتے تھے نا کہ اس آیت کو نکال دو، ایسے کر لو، ویسے کر لو، تو اس چیز کا جواب جو ہے میرا رب دے رہا ہے۔ میرا رب کہتا ہے قل، کہہ دیجئے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تمہارے سامنے نہ پڑھتا، یعنی اللہ کی یہ چاہت ہے کہ میں ان آیتوں کو تمہارے سامنے پیش کروں۔ میں اتنے سال تمہارے اندر زندگی گزار چکا ہوں، آج تک تو میں نے تمہارے آگے ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ اگر میں اب باتیں کر رہا ہوں، تم جب سے میں پیدا ہوا ہوں 40 برس تو آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ گزارے تھے نا، کا پیغام ان لوگوں کو سنانے کا حکم نہیں آیا تھا؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان کے سامنے اپنے کوئی ایسے مطالبات نہیں رکھے تھے۔ اب اللہ کی طرف سے احکامات آ گئے تو آقا علیہ السلام نے ان کے سامنے سب کھول کر بیان کر دیا۔ جب تک نہیں آئے تھے تو تب تک تو میرے آقا نے ان کے سامنے کوئی ایسی فرمائشیں نہیں کی تھیں، کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ تو اسی چیز کو یہاں بیان کیا گیا کہ کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تمہارے سامنے نہیں پڑھتا اور نہ وہی تمہیں اس سے خبردار کرتا۔ یعنی اب تک تو اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی تھی نا، تو اب ڈھیل مہلت کا وقت ختم ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے میں تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں، تو پھر تم عقل نہیں رکھتے۔ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک گناہ گاروں کو کامیابی نہیں ملتی۔ اللہ پر بہتان باندھنا کیا ہے کہ جو بات اللہ نے نہیں کی اپنی طرف سے کہنا، یا اللہ کی کتاب میں اللہ کے احکامات میں رد و بدل کر دینا، جو کہا گیا اس کو بدل کر لوگوں کے آگے پیش کرنا، یہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ پر بہتان باندھنا، اور جو ایسا کرتا ہے پھر اس کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملتی۔